بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو ہم نے ہی پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہمیں خوب علم ہے جو اس کا نفس اسے پٹیاں پڑھاتا ہے۔ ان نفس کے اندر جو اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا برائی اور اچھائی کا مادہ رکھ دیا، تو یہ انسان کو جو پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے، جو وسوسے دلاتا ہے، ہمارے علم میں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو لوگوں کی، انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شاہرگ سے بھی قریب ہے، حتیٰ کہ سورۃ المجادلہ میں آتا ہے کہ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، اور سورۃ الحدید میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش میں مستوی ہے، لیکن اس کی قدرت اتنی کامل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جبکہ اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں 2 لینے والے یعنی فرشتے، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ دائیں جانب والا فرشتہ جو ہے وہ ہماری نیکیاں نوٹ کرتا ہے، اور بائیں جانب والا گناہ۔ لیکن یہ ہماری تسلی کے لیے سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم غافل نہیں تھے، فرشتے بھی صرف ہمارے ظاہری اعمال نوٹ کرتے ہیں۔ سر، ریاکاری کو فرشتے نہیں جج کر سکتے، جو مسلم شریف میں آتا ہے کہ اتنی ڈھیروں نیکیاں ایک بندہ لے کے آئے گا لیکن تباہ و برباد کر دی جائیں گی ریاکاری کی وجہ سے۔ فرشتوں نے تو لکھ لینا ہے کہ اس نے یہ کام کیا، اصل حساب اللہ ہی کے پاس۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی زبان سے انسان کلمہ نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کو تیار ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچائی کے ساتھ، یعنی واقع ہوگی۔ انسان یعنی موت کا ذکر انسان کا ہو رہا ہے کہ جب اس پہ موت کا وقت آتا ہے نا تو وہ اچانک آ جاتا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے یہی وہ موت ہے نا جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ یہ انسان جو ڈینائل آف گاڈ کرتا ہے نا، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے، لیکن موت کو تو نہیں بھگا سکتا۔ بلی کو بھگا نہیں سکتا کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی موت سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی نا، اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، بھائی اسی جہان کے اندر عیاشی کر لو، اگلا کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر قیامت الدن سور پھونکا جائے گا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، وہ ہوگا وعید کا دن۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، قیامت والے دن ہر انسان اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک گواہ ہوگا اور ایک ہانکنے والا ہوگا۔ یہ جو 2 فرشتے ہیں نا، ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے نا وہ سنبھال لے گا نامہ مال، اور دوسرا اسے ہانکتا ہوا لے جائے گا۔ جیسے یہ عدالتوں میں جب مجرم پیش ہو رہے ہوتے ہیں، پولیس والے ایک نے ہتھ کڑی لگائی ہوتی ہے، دوسرے نے اس کا پورا ریکارڈ اٹھایا ہوتا ہے جو آ کے جج کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے۔ تو یہی 2 فرشتے جو ہیں وہ ایک ریکارڈ سنبھال لے گا اور ایک ہانکتا ہوا اللہ کے پاس لے آئے گا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ ہَٰذَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پوری زندگی غفلت میں تو نے گزار دی اس دن کے بارے میں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھنا، تیری نگاہوں سے ہم نے پردہ ہٹا دیا ہے، تو آج تیری نظر کتنی تیز ہے۔ دنیا میں تجھے بڑا سمجھایا جاتا ہے، یہ کتنے یعنی ٹونٹ والا اور تانے والا جملہ ہے اللہ کی طرف سے کہ آج تو تیری نظر کام کر رہی ہے نا، یہ دیکھ لینا لوگ زندہ ہو کے آ گئے نا، تو دنیا میں تو تیرا کوئی یقین ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں میں بھی کن کا یقین ہے؟ اگر یقین ہو تو حرام خوریاں کریں، لوگوں کا ناحق خون کریں، نمازیں ضائع کریں، اگر کسی کو یقین ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے غفلت کی زندگی گزاری تھی نا، دنیا میں اندھا بنا رہا، آج ذرا نگاہیں کھولنا، آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے نا تجھے۔ اچھا، یہ آیت جو ہے نا، یہ اکثر وہ آپ کو پتہ ہے وہ اینکوں والی دکان کے اوپر لکھی ہوتی ہے۔ یہ سر آپ دیکھ لیں اس قوم کو کیا کیا کہانیاں کرائی گئی ہیں، اور یہ اکثر ہماری وہ بڑی بوڑھیاں، وہ میری دادی ماں بھی پڑھ پڑھ کے نا پھونکتی ہوتی ہیں آنکھوں پہ نظر تیز کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا ترجمہ ہی ہے نا، کسی نے پڑھ لینا ہے ترجمہ ہے کہ، اور یہ کافروں کے بارے میں یا ان فاسق مسلمانوں کے بارے میں آیت ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ غفلت کا معاملہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تیری نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، دیکھنا
سب کچھ تو نظر آ رہا ہے نا، قیامت قائم ہو گئی ہے نا، لیکن اس وقت دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. جو کچھ لے کے جانا ہے وہ یہیں سے لے کے جانا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جناب آگے جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا. سر آگے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. جو پتہ لگانا ہے اس دنیا میں لگانا ہے. تو یہ جناب یہ بینائی تیز کرنے کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کی دنیا میں بینائی خراب تھی روحانی، اور آخرت میں جب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا جائے گا تو وہ پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ جناب کتنا سخت معاملہ ہونے والا ہے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو قرین ہے نا انسان کا عمر بھر کا ساتھی، جسے ہم ذات بھی کہتے ہیں، ایک جن بھی اٹیچ ہے نا. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن ہے. فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، جن برائی کی طرف بلاتا ہے. ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ایک جن اور شیطان لگا ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی، وہ مطیع ہو گیا. اب میرے ساتھ جو شیطان اور جن اٹیچ ہے، چونکہ جن میں سے یہ نا شیطان کی اسپیشیز جو ہے جن ہے، وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے. نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے، ہر بندے کے ساتھ شیطان اٹیچ ہے. تو وہ جو شیطان اٹیچ ہے نا اللہ نے کیا ہوا، وہ قیامت والے دن اپنی ایفیشنسی شو کرے گا. وہ کہے گا یا اللہ تیرا مجرم آ گیا، اور انہوں نہیں پتا وہ دن کیا ہونا ہے. حالانکہ وہ بھی اس جرم میں شامل تھا نا، وہ تو پٹیاں پڑھاتا رہا ہے نا، وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. اے اللہ یہ میری کسٹڈی میں تھا، یہ مجرم تیرا اتنا نافرمان، تیری کوئی بات نہیں مانتا تھا، یا اللہ یہ حاضر ہے. اللہ تعالیٰ مائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید. اللہ تعالیٰ مائے گا ہر ایک سرکش کو جو ناشکرا تھا، ہمارا نافرمان تھا، جھونک دو دوزخ میں. مناع للخیر، جو خیر کے کاموں سے روکنے والا تھا، معتد مریب، حد سے بڑھنے والا تھا اور سرکشی کرنے والا تھا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی الہ مان لیا تھا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کافر ہو، مسلمان بھی جب شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ شیطان کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتا ہے. سورہ جاسیہ میں ہے نا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، ان کو جھونک دو عذاب شدید میں. قَالَ قَرِينُهُ، اب وہ شیطان جب سنے گا نا کہ یہ تو میرے لیے بھی دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، کیونکہ اس میں آیا نا کہ جو برائی کی طرف مائل کرتا تھا اس کو بھی پھینکو اور سارے سرکشوں کو پھینکو، تو وہ تو اس چکر میں تھا کہ میری ہی کو بچت ہو جائے گی. قال قرینہ، وہ شیطان جو اس کے ساتھ اٹیچ تھا وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ، میں نے تو اسے سرکش نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ تو خود ہی کھلی گمراہی میں تھا. یہ بات اس کی ٹھیک ہے کہ اس نے تو صرف برائی کی طرف بلایا تھا، گمراہی تو خود اس نے اختیار کی تھی نا، لیکن سر وہ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی تو برائی کی طرف بلا رہا تھا، نہ اچھائی کر رہا تھا نہ اچھائی کی طرف بلا رہا تھا، تو جرم تو ایک ہی ہے. قال لا تختصموا لدی، میرے سامنے مت جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تو پہلے ہی تمہیں آگاہ دنیا میں رسولوں کے ذریعے کر چکا تھا. جھگڑنے کا کوئی ٹائم نہیں، جس نے اپنی تیاری کرنی تھی آخرت کی دنیا سے کر کے آتا. ان کو پھینکو دوزخ میں. ما یبدل القول، میرا قول نہیں بدلتا. قول کیا ہے؟ قرآن، کہ نافرمان دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کی تابع فرمان، ان کی اطاعت کرنے والے وہ جنت میں جائیں گے. وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں. یعنی میں نے تو پہلے ہی رسولوں کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا. یوم نقول لجہنم، اس دن اللہ تعالیٰ دوزخ سے فرمائے گا حل امتلأت وتقول حل من مزید، کیا اے جہنم تو پر ہو گئی ہے؟ وہ کہے گی نہیں یا اللہ اور بھی کوئی ہے نا تو اس کو بھی بھیج، میری تو خوراک ہے یہ انسان اور جن. جو قرآن میں ہے نا کہ جو جن اور انسان ہے یہ دوزخ کا ایندھن بننے والا ہے، تو دوزخ جو ہے وہ کہے گی یا اللہ اور بھی دے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین.